نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقیقت محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اپنے لبوں کا سلام جا لیجیے لے کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پروردگار روش بنائے رب السادات رب الاولیاء پیر طریقت راہب شریعت الحافظ سید محمود یوسف نائب شاہ صاحب بخاری قاضی المعروف عرب پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قاضی زیر سجادہ نشین جیپراوالہ شریف کی سب سے بڑی درگاہ تسلیات خان بڑے سال کا مدینہ الاولیاء بابا جی توفیق علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی بابا جی محمود شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی اکبر شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی اور سید المتقین جہانگیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی قبلہ حافظ صاحب والد الکرام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم احسان کہ آج جمعۃ المبارک میں ہمیں اکٹھے ہو کر مجھے آپ کو پیاری باتیں سنانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور سکھا دیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سکھا دیا ہم نے آپ کو وہ کچھ جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ حضرات محترم، غزوہ تبوک کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی وہ گم ہو گئی، تو ایک شخص جو کافر تھا، جو منکر تھا، وہ کہنے لگا اے مسلمانوں ذرا سنو تو صحیح، تم اس نبی کی امت ہو جو کہتی ہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں تمہیں ہر چیز کی خبر دوں گا جو قیامت تک ہونے والی ہے، لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو اپنی اونٹنی کا معاذ اللہ یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جب اتنا کہا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جواب دیا، اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، یہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ آپ نے جگہ بتائی اور کہا کہ اس کی نکیل درخت میں اٹکی ہوئی ہے، تو جاؤ فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے اونٹنی اس کی نکیل کو باہر نکال کر جو اٹکی ہوئی ہے میرے پاس لے آؤ۔ جب صحابہ کرام اس جگہ پر گئے جس کی نشاندہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، تو
دیکھا کہ واقعی اونٹنی موجود تھی، اس کی نگین جو تھی وہ اٹکی ہوئی تھی، ان نے اسے آزاد کرایا۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم الغیب ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا علم دیا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھ لو وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں، میں تم کو ہر چیز کی خبر دوں گا۔ اسی طرح حضرات محترم آپ نے جب حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی مکہ سے، تو اس کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک شخص ابھی بھی بنتا جو تھا، اس نے یہ خبر ایک عورت کو بتائی۔ عورت نے جو ہے آگے دشمنان کفاران اسلام کو یہ خبر پھیلا دی کہ کریم آقا علیہ السلام فلاں دن فلاں جگہ پر پڑاؤ کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو اس عورت نے ایک خط کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا کہ کریم آقا علیہ السلام فلاں جگہ پر فلاں دن تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ چکنے ہو گئے دشمن۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہیں بیٹھ کر پہچان کے حضرت علی علیہ السلام کو دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ عورت جو یہ خبر پہنچانا چاہتی ہے، خط پہنچانا چاہتی ہے کفاران اسلام کے تک، دشمنان اسلام کی جانب، اس خط کو نہ پہنچنے دو۔ تو حضرت علی علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلے جاتے ہیں۔ عورت کو جب پکڑ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں۔ آپ اس کو دھمکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاتھ نکالتی ہو۔ زبردستی کے ساتھ جب کہتے ہیں تو وہ اپنے بالوں میں سے ہاتھ نکال کر آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ تو اس بات سے بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہوا۔ اور ایک بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کر لے گا جو میں بتانے والا ہوں، اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کریم آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر کی جو چیزیں تھیں ان پر مقرر کیا ہوتا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص رات کو آتا ہے چوری کرنے کی نیت سے، ہاتھ بڑھانے لگتا ہے، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں تو کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ شخص چور ہے اور دوسرے دن بھی آئے گا۔ اسی طرح آپ نے تیسرے دن کا بھی بتا دیا کہ تیسرے دن بھی آئے گا۔ جب تیسری رات ہوئی، دوسری رات بھی آیا چور، آپ نے پکڑ لیا، اپنی مفلسی پیش کرنے لگا، میں ندار ہوں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی میں نے چھوڑ دیا، تیسرے دن بھی تیسری رات کو بھی یہی واقعہ ہوا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کریم آقا کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ فرمایا فدا کا ابھی باپ یا رسول اللہ، میری والدین آپ پر قربان جائیں، حضور میں نہیں ان کو جانتا، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا کہ یہ شخص کون تھا۔ فرمایا یہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، اور جاتے جاتے وہ شیطان حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہہ گیا کہ جب تم اپنے گھر میں یہ پڑھ لو گے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے تو چور تھا، شیطان تھا، لیکن بات جو ہے پتے کی کر گیا ہے، کام کی کر گیا ہے۔ تو حضرات اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں تو اس گھر میں چور نہیں آ سکتا، چوری نہیں ہو سکتی، وہ گھر اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سفر کا یہ مہینہ جاری ہے،
اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے، اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر سے مروی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کے مہینے میں نہ بیماری ہے، نہ نحوست ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری نہیں، نہ کوئی، اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو شخص نافرمانی کرے گا وہ جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ سفر کے مہینے میں بیماری آتی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے یا ہمارے شیطانی کاموں کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں۔ ہاں، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ ہم میں موجود ہیں، اس لیے آپ منحوس ہیں، آپ نحوست والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب انہوں نے آپ کے ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں جب تند و تیز ہوا چلی، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم میں موجود ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ سفر کا مہینہ نامنحوس ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس سفر کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی شادی کریں گے تو وبائیں پھیل جائیں گی، بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ تو یہ کتب حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کتب تاریخ میں بھی آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، شادی کرنا ہر لحاظ سے جائز ہے۔ اور اس مہینے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، سفر کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کے 27 تاریخ کو 13 نبوی کو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو آپ اگر سفر اس مہینے میں منع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سفر نہ فرماتے۔ تو اس بات سے بات پتہ چلتی ہے، سب باتوں سے، یہ مہینہ جو ہے نہ نحوست والا ہے، نہ وباؤں والا ہے، نہ کسی پریشانیوں والا ہے۔ اگر پریشانیاں یا وبائیں بیماریاں آتی ہیں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، شیطانی کاموں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پاک مہینے کے ذریعے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا نہ بیماری ہے نہ نحوست ہے، تو ہمیں صدقہ فطر دینے کی، صدقہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر بلائیں آپ سمجھتے ہیں تو صدقہ دیجیے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کی بلائیں دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔